اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا، آگے بھی اسی کو ذکر کر رہے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، وہ تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی. بنی اسرائیل کو تورات، انجیل، زبور کی یہ 3 کتابیں ملی تھیں. تو جب یہ قرآن نازل ہوا تو یہ ان تینوں کتابوں اور جتنے بھی پہلے صحیفے اترے ان کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں حق ہیں. تورات بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، اور زبور بھی حق ہے، اور اسی طرح جتنے بھی صحیفے اترے ہیں وہ حق ہیں. تو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ تم جو قرآن کا انکار کرتے ہو، بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے، اگر یہ قرآن انکار کرتا تمہاری کتابوں کی، پھر تو تمہارا حق بنتا کہ دیکھو یہ جو تمہاری کتاب قرآن ہے یہ ہماری کتاب کے خلاف ہے، تو پھر تو تمہارا حق بنتا ہے اس قرآن کا انکار کرنے کا. یہ قرآن تو ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ تورات بھی کتاب حق ہے، انجیل بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، اور جتنے بھی صحیفے اترے ہیں وہ حق ہے. اب اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو تو اپنی کتابوں کا انکار کرتے ہو، کیونکہ قرآن تو ان کی تصدیق کرنے والا ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور یہ قرآن تصدیق کرتے ہیں ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ وسیلہ پکڑتے تھے اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کے لیے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. بنی اسرائیل، ان کی جب لڑائی ہوتی کافروں سے، بنی اسرائیلیوں کی، تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں ان پر فتح عطا فرما. اور وہ وسیلہ پکڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے اللہ ہم آپ کو آخری نبی آنے والا ہے اس کا وسیلہ دیتے ہیں، اس کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کو ان کا صدقہ ہے کہ کافروں پر ہمیں فتح عطا کر. تو یہ ان کا پہلے وسیلہ دیا کرتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا، پس جب آ گیا ان کے پاس وہ نبی، ما عرفوا، اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفروا بھی، پھر اس کا انکار کر دیا. پہلے جس نبی کا وہ وسیلہ پکڑتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ جو آخری نبی آنے والا ہے، جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، تورات میں ذکر ہے، زبور میں، انجیل میں، ان کو معلوم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور وہ سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگا، سب نبیوں کا امام ہوگا. تو وہ اس آخری نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے بھی جتنے بھی نبی تھے ان کا وسیلہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا جو آخر میں نبی آنے والا ہے وہ سب سے افضل ہے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ما عرفوا، تو انہوں نے وہ پہچان بھی لیا جو نشانیاں تورات، انجیل، زبور میں ذکر کی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو قرآن کہتا ہے ما عرفوا، ان کو انہوں نے پہچان لیا، ان کو معلوم ہو گیا کہ آخری نبی یہی ہے. کفروا بھی، پھر بھی انہوں نے اس پر انکار کر دیا کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے. فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر، جنہوں نے اس وقت انکار کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسرائیل میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. تو یہاں اس آیت میں جو پیچھے میں نے پڑھی ہے، اس میں وسیلے کا ذکر آیا ہے. تو وسیلے کا شرعی حکم اور مفہوم وہ سمجھ لیں کہ انبیاء میں سے کسی نبی کا وسیلہ لینا، یا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا وسیلہ لینا، یا اولیاء اللہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کا وسیلہ لینا جائز ہے. یا اپنے جتنے بھی نیک کام ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، چھوٹا سا چھوٹا ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس کا بھی وسیلہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں. تو وسیلے کے کئی نام ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کے وسیلے سے ہمیں ہمارا یہ کام کر، یا اس کے واسطے سے، یا اس کے صدقے سے، یا اس کی برکت سے. یہ ساری ایک ہی بات ہے. یہ صرف علاقوں کی جو زبانیں مختلف ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ علیحدہ الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن وسیلہ اصل یہ سارے لفظ وسیلے کے لیے استعمال ہوتے ہیں.
تو اگر کوئی وسیلہ استعمال کرتا ہے، چاہے انبیاء میں سے کسی کا، چاہے صحابہ میں سے کسی کا، یا اولیاء اللہ میں سے کسی کا، تو اگر تو وہ ان کو عالم الغیب سمجھتا ہے، تمام امور میں، تمام کاموں میں تصرف کرنے والا سمجھتا ہے، اس کو حاضر ناظر سمجھ کے وسیلہ پکڑتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کا وسیلہ دے رہا ہوں یہ زبردستی مجھے کام کروا کے دے گا اللہ تعالیٰ سے، تو اس طرح عقیدہ رکھ کے وسیلہ دینا، وسیلہ مانگنا، یہ کفر و شرک ہے۔ اگر کوئی وسیلہ کرتا ہے ان کاموں سے ہٹ کے، اس کو عالم الغیب نہیں سمجھتا، حاضر ناظر نہیں سمجھتا، اس کو مختار کل نہیں سمجھتا، بس یہ کہتا ہے کہ میں ان ہستیوں کو کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو دیکھ کے میرا یہ کام کر دیں گے، تو اس طرح کا وسیلہ جائز ہے۔ بس یہی اعتقاد ہونا چاہیے، کام جو کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، اور جو جتنی اور ہستیاں ہیں جن کا وسیلہ دے رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ہمارا کام کرے گا۔ تو اس طرح اعتقاد رکھ کے وسیلہ دے سکتے ہیں، اور اس طرح کا وسیلہ اس آیت سے ثابت ہے۔ آگے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے خریدا اپنے نفسوں کے بدلے، یعنی انہوں نے کفر اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، پہلے جس کا وسیلہ دیتے تھے پھر اس کا انکار کر دیا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ برا ہے جو انہوں نے خریدا اس کفر کے ساتھ اپنے انفسہم، اپنی جانوں کو، ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ، اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، باغیاً، سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے فضل کے ساتھ، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادک، اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر۔ اپنے نبی کا بھی انہوں نے انکار کیا تھا، پھر قرآن کا بھی انکار کیا، اور آخر نبی کا جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا واقعی یہ آخر نبی ہے، اس کا بھی انکار کیا، اس لیے فرما رہے انہوں نے غضب پر غضب لے کے وہ لوٹے۔ آگے فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔